قربانی کا سفر، حکم خدا پہ جو سر کو جھکا دے، حکم خدا پہ جو سر کو جھکا دے، خواہش ہمیں بھی تو ایسی خدا دے، قربانی کا سفر۔ اللہ 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 اللہ۔ سارے جگ کو اس نے بنایا، سارے جگ کو اس نے بنایا، جو رب ہے میرا، جو سب ہے میرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دین اسلام کے اندر قربانیوں کی ایک پوری داستان ہے اور قربانی کا ایک پورا سفر ہے، اور اس قربانی کی یاد کو اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی اہم قربانی جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی اور کیا پیش کی، اس کا کچھ پس منظر بھی آپ کو بتائیں گے، اور اسی کی یاد کو مسلمان لیے ہوئے آج تک اپنے اپنے قربانی کی جانور یہ اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں۔ جانوروں کو پالنا، ان کی پرورش کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو سیل کرنا، ان سے مختلف طرح کے منافع حاصل کرنا، اور یہ جو دین اسلام کا یہ اہم ترین یوں بولیے کہ ایک عبادت ہے کہ اپنے قربانی کے جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیے جائیں۔ اس کے آؤٹ کمز کیا کیا ملتے ہیں، اس کے فوائد کیا کیا ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ قربانی کا معاملہ، یہ قربانی کی عبادت، یہ کس طریقے سے ہمارے معاشرے کے فائنینشل معاملات کو چلانے کے لیے کس طرح یوز ٹو ہے، اور پھر قربانی کے جانور سے حاصل ہونے والی مختلف چیزوں کو کس طرح یوٹیلائز کر کے استعمال کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور اس سے کیا ارننگ کا معاملہ ہوتا ہے، کس طرح پوری معیشت رن کرتی ہے، یہ پورا ایک فکری، روحانی اور معاشی سفر ہے جسے ہم آج کے پروگرام میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے قربانی کا سفر۔ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے مختلف نسلوں کے جانور یہ آپ کو دکھاتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات آپ تک پہنچاتے ہوئے یہ ہمارا پروگرام انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ تو آئیے اپنے پروگرام کے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور پروگرام کا نام بھی کیا ہے؟ قربانی کا سفر۔ قربانی کا سفر۔ اللہ 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 اللہ۔ مملکت خداداد پاکستان میں مختلف جانوروں کی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں، جنہیں آپ اس پروگرام میں دیکھیں گے اور دین کی مختلف باتیں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے جانوروں میں اگر اونٹ کی بات کی جائے تو اونٹ پاکستان میں بلوچستان، سندھ، پنجاب میں پائے جاتے ہیں۔ ہم کراچی سے سفر کرتے ہوئے بلوچستان کے علاقے اوتھل پہنچے۔ آئیے آپ بھی دیکھیے۔ میرا جو سب ہے میرا، مہر و مہ سے اس نے سجایا، مہر و مہ سے اس نے سجایا، جو رب ہے میرا، جو سب ہے میرا۔ ابھی ہم جو ہے بلوچستان میں ہیں، اور بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں اوتھل کا علاقہ ہے، اور یہاں اونٹ ماشاءاللہ اونٹ بھی ہیں، اس میں اونٹنیاں بھی ہیں، اور ابھی یہ چرنے کے بعد پانی پینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ ایک ٹنکی ہے، اور ٹنکی سے پھر کیا ہے، ایک موٹر کے ذریعے سے، سولر کے ذریعے سے موٹر لگائی گئی ہے، اور یہاں پھر پانی آتا ہے، اور پھر یہ اونٹ یہاں سے پانی پیتے ہیں۔ تو یہ یہاں یہ کس نسل کے اونٹ ہیں، ذرا کچھ اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ سر ایک لاسی ہوتا ہے اونٹ، ایک مکرانی۔ اچھا، یہ دو قسم کے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس یہ ہے، یہ اونٹنی ہے۔ باقی سندھ میں کے علاقے جو بعض یہ زبان میں ڈانٹی کہتے ہیں وہ نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس۔ ڈاچی نہیں ہے آپ کے پاس؟ ڈانٹی
ڈانٹی، اچھا ڈانٹی بھی یہ قسم ہوگی نا؟ وہ بہترین جو ہے نا کراچی میں آپ دیکھیں تو یہ گاڑی پہ چلاتے ہیں، اونٹ گاڑی پہ، اچھا وہ ایک اور نسل کا، یہ یہاں کم رہتا ہے، ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ ہمارے علاقے کے جو ہے نا لاسی لسویلے کے اونٹنی ہے۔ اچھا اس میں 2 قسم کے تھے، ایک لاسی ہوتا ہے، دوسرا مکرانی۔ صحیح ہے، مکرانی جو تھوڑا ٹائم زیادہ لگا، مطلب مضبوط ہوتا ہے، لاسی تھوڑا کمزور ہوتا ہے، یہ بس اس میں فاصلہ ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ ابھی ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، جیسے یہ تھوڑا یہ کالا ہے، بلیک ہے، سفید ہے اور سرخ ہے۔ اچھا جی ہاں، یہ 3 قسم کے، ایک کالا، ایک سفید، ایک سرخ۔ صحیح۔ جی ہاں، تو یہ لگتا ہے دودھ پی رہا ہے، وہ دیکھیں جی ہاں، یہ دودھ پی رہا ہے۔ دودھ پینے والے اونٹ کو کہتے ہیں عربی کے اندر، اونٹنی ہو تو بنت لبون اور اونٹ ہو تو اس کو کہتے ہیں ابن لبون۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ 1 سال کا جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جو ہے وہ اگر نر ہے، ٹھیک ہے، میل ہے تو اسے کہتے ہیں ابن مخاض، اور اگر فیمیل ہے تو اسے کہتے ہیں بنت مخاض۔ پھر اس کے بعد ابن لبون، بنت لبون، پھر جزء کا، اور یوں پھر اس طرح سے اس کے آگے قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ ابھی یہ جو نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ 2 ہی نسلیں ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، جی تو ہاں۔ یہ ان کا فرق کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کون سا اونٹ کیا کرتا ہے؟ اس میں ذریعے جو کالا ہے نا اس کو ہم لوگ مکرانی کہتے ہیں، اور جو یہ سفید ہوتا ہے وہ لاسی ہے۔ لاسی تو ابھی کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ نہیں، وہ سفید ہے ساری، یہ کالا 1 2 3۔ اچھا، یعنی یہ جو بلیک نہیں ہے تو اس کو پھر سفید ہی کہتے ہیں اس کو؟ جی ہاں، جی ہاں، ویسے میں نے سرخ، ایک سرخ کہتے ہیں نا، سفید ہے لیکن وہ ادھر جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ اینڈ پہ نا۔ جی ہاں، جی ہاں، ہاں دکھائیں بھائی وہ کون سا ہے، وہ اینڈ پہ سفید والا بھی دکھائیں۔ کراچی میں آتے ہیں اونٹ منڈی میں بھی آتے ہیں نا، وہ بھی بالکل کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل سفید ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ اونٹ جو ہے یہ جب 5 سال کا ہوتا ہے تو پھر یہ قربانی کی عمر اس کی پوری ہوتی ہے۔ 5 سال عمر پوری ہو جائے گی تو اب یہ اونٹ کیا ہے، یہ قربانی کے لائق ہو جائے گا۔ سارے جگ کو اس نے بنایا، سارے جگ کو اس نے بنایا، جو رب ہے میرا، جو سب ہے میرا۔ یوسف بھائی دھوپ جو ہے نا یہ تیز ہے، اللہ بس عافیت عطا فرمائے۔ کیا زبان، کون سی زبان بولتے ہیں آپ؟ لاسی۔ اچھا یہ لاسی سندھی سے ملتی جلتی ہے نا؟ سندھی نہیں ہے لیکن سندھی سے ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی اس میں براوی کی مکسنگ ہوگی میرا خیال ہے۔ یہ دیکھیں یہ گول گول یہ یہاں جو ہے نا وہ بن رہے ہیں، اسے گرداب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پنجابی میں اس کو واو رولا کہتے ہیں، اور لاسی میں کیا کہتے ہیں؟ وانچورا۔ ہاں بس یہ بھی جہاں مطلب یہ ہوا کا دباؤ جب کم ہوتا ہے نا تو پھر ہوا کیا ہوتی ہے، گرم ہوا اوپر کی جانب اٹھتی ہے۔ تو ہوا جب گرم ہوا اوپر کی جانب اٹھتی ہے تو پھر دوسری جگہوں سے ہوا کیا کرتی ہے، اس کی جگہ لینے کے لیے جب آتی ہے تو بعض اوقات پھر یہ کیا ہے، یہ گرداب یہ بن جاتا ہے۔ تو یہ اس کی بھی ایک پوری سائنس ہے۔ چھوٹا سا نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، لیکن یہ بڑے بڑے یوں بولیں کہ اس کے اندر بھی طوفان میں بعض اوقات تبدیل ہو جاتا ہے، بڑی بڑی تباہی جو ہے وہ لے آتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جنات ہوتے ہیں، تو یہ بات تو غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن یہ عموماً صحرائی علاقوں میں، ریگستانی علاقوں میں اس طرح کے یہ گول گول یہ گرداب جو ہیں یہ بنتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد بھائی۔ ساجد بھائی کب سے یہ آپ یہ اونٹ جو ہے یہ چلا رہے ہیں؟ 6 سال ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سلسلہ کار چل رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ کے اپنے اونٹ ہیں یا آپ ان کو جو ہے وہ چراتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ بھائی۔ یہ دیکھیں جی اونٹنی کا دودھ جو ہے فریش تازہ دودھ، خالص دودھ، یہ بھائی جان ماشاءاللہ لے آئے ہیں۔ یہ اسحاق بھائی ماشاءاللہ، اللہ برکت۔ اسحاق بھائی کیسے ہیں آپ؟ خوش آئے ہو؟ تب یہ ٹھیک ہے بابا، ماشاءاللہ الکریم، الحمدللہ۔ یہ ہمارے کہے بغیر ہی لے آئے ہیں، ہم نے تو نہیں کہا، آپ لوگوں نے کسی نے کہا تو نہیں نا، یہ ان کی مہربانی ہے، اور اللہ ان کو اس کی بہترین جزا جو ہے وہ عطا فرمائے، رحمت کے سائے میں رکھے۔ گفتگو ان سے ساجد بھائی سے ہم کر رہے ہیں، تو یہ بتائیں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کا دودھ پینے کے بارے میں ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ پینا چاہیے، اور اس کی جو ایک وجہ بیان، بس جزاک اللہ خیرہ،
اس کی جو ایک وجہ بیان فرمائی ہے، وجہ یہ ہے کہ اونٹنی چونکہ مختلف جو ہے پودوں سے چرتی ہے، تو اس لیے اس کے دودھ کے اندر کیا ہے، ایک اپنی ہی جو ہے وہ تاثیر ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا اوریجنل سا جو ہے وہ سٹائل ہے، اور اصل سٹائل یہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اکارڈنگ ٹو نیچر جسے بولے نا، وہ یہی ہے۔ ابھی یہ اس برتن میں لے کر آئیں، یہ برتن اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اسی میں یہ چائے وغیرہ بناتے ہوں گے، اسی میں جہاں پر مطلب لے کے اونٹ جا رہے ہیں اور ساتھ میں جناب جا رہے ہیں تو اس کو اپنا چائے بنا لی، اس میں اچھا دودھ والی چائے بھی بناتے ہوں گے، دوسرا قہوہ بھی جو ہے وہ پیتے ہوں گے، کھانا بھی جناب علی ساتھ، روٹی میرا خیال ہے ساتھ رکھتے ہیں، کیا رکھتے ہیں ساتھ میں؟ روٹی گولا تو رکھو نا پر ہاں مانی جی کا ہے، مان روٹی ساتھ لے کے جاتے ہیں، رات کو اگر ادھر ہیں تو بھی روٹی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ بھئی کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ کھیر تھی، کھیر مانی بول رہے ہیں۔ روٹی کو دودھ کھاتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو عرض کروں، صحرا میں وہ کیا کرتے ہیں، روٹی بناتے، آپ ادھر آئیں نا میرے پاس، ادھر آئیں آپ، ادھر آئیں، ادھر بابا۔ تو کیا کرتے ہیں کہ روٹی ایک بڑی خاص قسم کی ہوتی ہے، تھوڑی موٹی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ کہیں پر بھی رکتے ہیں جب رات مثال میں گزارتے ہیں، تو چھڑیاں وغیرہ لکڑیاں وغیرہ لے کر کے کوئلے سے اس کی جو ہے وہ آگ بناتے ہیں، یہ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے وہ آٹے کی جو ہے وہ آٹا کپڑے کے اوپر ہی اس کو مسل لیتے ہیں، گوندھ لیتے ہیں، اور اس کی روٹی بنا کر اس کے اوپر جو ہے وہ پکاتے ہیں، اور پھر دودھ کے ساتھ اسے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا جی صحیح بتا رہا ہوں نا میں، بناتے ہیں ایسے ہی ہے نا؟ کبھی روٹی بنائی ہے خود سے؟ مانی پچاؤ کہ نہیں؟ کیرانی روٹی کو کیرانی یہاں کہتے ہیں۔ تو یہ بار تھوڑا سا اس کو جو ہے میں تھوڑا سا پیوں یا کیا کروں، تھوڑا کم کرو، کیا کم کروں؟ اچھا گلاب پھر پی لوں جامی بھائی۔ ہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے سوا میرا کوئی نہیں۔ اونٹنی کا دودھ جو ہوتا ہے نا، اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا نمکین ہوتا ہے۔ یہ پتا، مٹی، ریت، یہ یہاں جو ہے نا نیچرل یہی معاملہ یہاں۔ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ نہیں پئیں کیونکہ یہ ٹوٹل بالکل خالص ہے، آرگینک ہے، لیکن تھوڑا سا خالص دودھ تو میں نے بھی اپنی زندگی میں پی رکھا۔ اس ٹائم ہی ہمارے سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو شہری آدمی ہے، شہر سے آیا ہے، لیکن الحمدللہ شہر میں رہتے ہوئے ٹائم ہو گیا، لیکن جو ہمارا اوریجن ہے وہ دیہاتی ہے۔ دیہات میں بھی بعض اوقات جو ہے یہ گائے کا، بھینس کا، اس طرح دودھ جو ہے چھوٹے بچوں کو بھی پلایا جاتا ہے۔ یہ اونٹ تو ابھی پالے جا رہے تھے، اس لیے ہم نے اونٹنی کا دودھ پی لیا۔ اگر جانور کو قربانی کے لیے خاص کر لیا جائے تو اس سے دودھ پینے یا دیگر نفع حاصل کرنے کا منع کیوں کیا جاتا ہے؟ جو جانور قربانی کے لیے خاص کر دیا گیا اس سے کسی قسم کا بھی نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ مثلا اس پر سواری کرنا، اس کی اون وغیرہ کو اپنے نفع کے لیے کاٹنا، اس پر سامان لادنا، اس کے ذریعے ہل چلانا یا اس کا دودھ وغیرہ حاصل کرنا، یہ تمام وہ امور ہیں کہ جو قربانی کے جانور سے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی جانور قربانی کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے تو اس کا ہر جز اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے، نیکی اور ثواب کے لیے متعین ہو گیا۔ تو جب ہر جز نیکی اور ثواب کے لیے متعین ہو چکا ہے تو اب اس کو اپنے لیے استعمال کرنا گویا کہ اس نیکی کے کام سے اس کو ہٹانا ہے۔ اس لیے ایسے جانور سے اگر کوئی ایسا نفع حاصل کر لیا تو اس کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ مثلا اگر دودھ اس کا دو لیا ہے تو وہ دودھ فقراء کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اگر استعمال کر لیا ہے تو پھر اس کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ قیمت صدقہ کرنا ہوگی۔
अच्छा, मैं यहाँ एक और बात आपको अर्ज करूँ कि ये देखिए, ये जो कुर्बानी का एक फरीज़ा अदा किया जाता है, उसको अदा करने के लिए ऊँट की कुर्बानी भी बाकायदा तौर पर की जाती है। और ये ऊँट पालना और इनको बेचना, ये पूरा जो एक निज़ाम है, ये सारा एक फाइनेंशियल सर्कल जो है ये चला रहा है। ये अभी हम जिनसे जो है बात कर रहे हैं, भाई हैं हमारे माशाल्लाह, उर्दू गलाएं तो तमा ना ना सिंधी अचे तो सिंधी अचे तो तो हाँ ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ये ऊँट जो है ये आपके अपने हैं या आप इनको चराते हैं? ये 5 बहनी पर आधे हैं जो हैं। ये कह रहे हैं कि आधे हमारे अपने हैं, आधे जो हैं वो दूसरों के हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये कितनी आपको इसकी उजरत मिलती है? एक ऊँट एक माह चराएं तो कितने पैसे मिलते हैं? 3000 3,000 एक माह के 3,000 रुपए इनको महाना जो है ना वो एक ऊँट के मिलते हैं। एक ऊँट के मिलते हैं? हाँ 3,000 रुपए इनको एक ऊँट के माशाल्लाह मिलते हैं। तो अगर 10 ऊँट इनके पास हैं तो ये कितने पैसे हो गए? 30,000 रुपये हो गए। तो यानी आप ये देखिए कि पूरा एक निज़ाम जो है ये चल रहा है। ये ऊँट चलाने वाले क्या कर रहे हैं? अपने घर का जो है मामला चलाने के लिए। आप देखिए, इंसान की सिर्फ एक ही नीड नहीं है कि उसने जनाब क्या करना है, उसने अल्लाह आपका भला करे रोटी खानी है और उसने जनाब अली सालन खाना है। दीगर चीज़ें भी होती हैं। गांव देहात का एक अपना मामला होता है, अलग मामला होता है, उसकी अलग बात है, अपनी जगह पर है। लेकिन जाहिर सी बात है, इन्हें भी रकम की नीड भी होती है, पैसों की नीड भी होती है, कपड़े हैं, जूती है, घर है, बार है, बच्चे हैं, तालीम है। तो ये अल्लाह की रहमत से पूरा क्या है एक निज़ाम जो है वो चल रहा है। अल्लाह अल्लाह आपको बरकत जो है वो दे और इनमें और अल्लाह बरकत अता फरमाए। अच्छा, ये बताएं कि ये ऊँटनी जो है ये कितने अरसे बाद बच्चा देती है? पुत्र गाने बाद दे दिया 12 महीना कट है 12 माह में ऊँटनी जो है ये बच्चा देती है। ये ऊँट आपस में लड़ते भी हैं वैसे? वो ठेका ना उठा ना नर उठ बड़ा हाँ शान ये कह रहे हैं कि जो मेल ऊँट होते हैं ये आपस में झगड़ा करते हैं, जो लड़ता है फिर उसको थोड़ा सा वो जो भी छड़ी वगैरह होती है उसके साथ उसको कंट्रोल भी करते हैं। तो बहरहाल ये ऊँटों का पूरा जो है वो निज़ाम है। और ये खाते हैं, चरते हैं, कितना टाइम इनको लगता है खाने वगैरह में? और ये अभी ये जगाली कर रहे हैं, नहीं ये क्या कर रहे हैं, जरा ये भी बताएं। ये जो खाना है ना इनका पेट में, वो निकाल के फिर चबाती है, इसको ये ओगार कहते हैं। ओगार करती है, मतलब इसे जगाली करना भी कहते हैं उर्दू के अंदर, ठीक है? और जबान में पता नहीं क्या बोलते होंगे। हाँ जी, ये यूं है। और ये आप देखें अल्लाह तबारक व तआला की जो है वो कितनी प्यारी मखलूक है ऊँट। अल्लाह ताला ने इसका कुरान पाक में जिक्र फरमाया है, अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत। क्या ऊँट को नहीं देखते कि इसको कैसे पैदा किया गया है? अजीब व गरीब ये अल्लाह पाक की जो है मखलूक है। अच्छा, ये बताएं कि ऊँट कितनी देर बगैर पानी के जो है वो रह सकता है? 10 दिन बोल हमने ओथल, थर, चोलिस्तान में तरह तरह के ऊँट देखे जो अल्लाह पाक की कुदरत का मुंह बोलता सबूत हैं। ओथल से तकरीबन 440 किलोमीटर सफर करने के बाद हम थर मिट्टी थर पार कर पहुंचे। हमारी सवारी सहराए रेत के इलाके में सफर नहीं कर सकती थी, लिहाजा 4x4 जीप में सफर करते हुए अपने मतलूबा मकाम पर पहुंचे। सारे जग को उसने बनाया, जो रब है मेरा, जो सब है मेरा, महरो मह से उसने सजाया। तो यहाँ पर जो है वो ऊँट भी पाए जाते हैं। मैं चाहूँगा ऊँटों के बारे में भी आप कुछ बताएं। जैसे हमने पहले आपको बलूचिस्तान जो है वो दिखाया, और वहाँ पर जो ऊँट पाए जाते हैं ये लासी नस्ल के ऊँट जो है ये कहलाते हैं, मकरानी नस्ल के ऊँट भी कहलाते हैं। ये हम आपको दिखा चुके हैं। यहाँ क्या क्या है ज़रा बताइएगा, किस किस नस्ल के हैं? इधर अचलोथर के भी हैं, सही, पार्कर वाले सलामकोटी भी हैं, अच्छा, सिंधी भी है, सही, सामरोटी भी है। ये कौन से वाले? ये अचलोथर की है। ये छुड़ोथर के? जी हाँ। दाची यानी फीमेल? जी हाँ, फीमेल ऊँटनी है ये। जी हाँ। इनका रंग, मेरा ख्याल है रंगों से फर्क करते हैं? रंगों से फर्क करते हैं। उसका वजन जो भी है ना उसमें भी फर्क होता है। अच्छा, कहाँ के ऊँट में गोश्त ज़्यादा निकलता है, किस नस्ल में से ज़्यादा निकलता है? ज्यादा सामरोटी है, सही, सिंधी है। सही। और ये जो छुड़ोथर वाले ऊँट बता रहे हैं आप? अचलोथर का ये 2 अचलोथर के हैं, वो बीच में जो खड़ा है वो भी अचलोथर का है। ठीक हो गया। इनमें वजन ज़्यादा छोटे कद वाला, ज्यादा वजन उठाने वाले? हाँ जी। ये सामरोटी है, सिंधी है। अच्छा,
जी हाँ। और ये जो आप बता रहे थे कि अपना वजन भी ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा होता है वजन जी इसका। हाँ। यानी अपना वजन भी ज्यादा होता है और वजन उठाना हो तो भी ज्यादा वो वजन भी उठा ज्यादा वजन लेता है। उठाते हैं। सही है। आप ये ऊँटों का इस्तेमाल यहाँ मतलब क्या क्या होता है? और ऊँटों का इस्तेमाल हम पानी भी ऊँटों से निकालते हैं, ज़मीन की खेती भी ऊँटों से करते हैं, और कुर्बानी के टाइम बेचते भी हैं, कुर्बानी के बगैर भी बेचते हैं। सही। इसके बच्चे वगैरह लेते हैं, सही, दूध वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह। तो ये जानवर जो आप बता रहे थे कि इसके ज़रिए से आप जो है वो हल भी चलाते हैं, तो ये भी नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि ये ऊँट जो है ये किस तरीके से यहाँ सहराए थर के अंदर काश्तकारी के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आइए ये भी आपको दिखाते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। ये सिर्फ हम आपको प्रैक्टिकल के लिए बता रहे हैं। यहाँ सहराए थर में भी बाकायदा काश्तकारी का सिलसिला किया जाता है और यहाँ पर ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। बारिश अगर हो जाए तो यहाँ से माशाअल्लाहुल करीम खुम्बी भी जो है वो यहाँ से निकलती है, मशरूम भी ज़मीन से निकलता है, और इसके अलावा दीगर फसलें भी यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मिलती हैं। लेकिन इसके लिए ज़ाहिर सी बात है क्योंकि बरानी इलाका है तो बारिश के पानी पर टोटल इन्हिसार किया जाता है। तो ज़मीन को जो है वो काबिल काश्त बनाने के लिए यहाँ पर भी ये रेत नज़र आ रही है, हमें तो रेत लग रही है, लेकिन इसको भी काबिल काश्त बनाने के लिए इसमें हल चलाना पड़ता है, और ये जो ऊँट है इसको हल चलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम है कि मैं ये सुन रहा हूँ कि ऊँट को भी जो है वो हल चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम आपको थोड़ा प्रैक्टिकल के तौर पर थोड़ा सा जो है वो दिखा रहे हैं। बाकायदा तो यहाँ पर कोई अभी फसल नहीं है और ना ही काश्त का कोई ऐसा मौसम है और सीज़न है, लेकिन हम आपको ये दिखा ज़रूर देते हैं कि ये किस तरीके से इसे काम लिया जाता है। सारे जग को उसने बनाया, सारे जग को उसने बनाया, जो रब है मेरा जो सब है मेरा, महरो मह से उसने सजाया, महरो मह से उसने सजाया, जो रब है मेरा। कोई भी काम हो तो उसे करने का एक तरीका होता है, और ये हल भी अगर इसे चलाना है तो इसका भी क्या है, एक तरीका है। अल्लाह 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 अल्लाह। ये आप देख रहे हैं ये बड़ी मजबूत रस्सियां हैं माशाअल्लाहुल करीम। उसके सिवा मेरा कोई नहीं है, उसके सिवा मेरा। ये आप देखें ये रस्सी भी है ना, ये मारता तो नहीं है ना, टांग तो नहीं मारता ना। वैसे गाय भी आमतौर पर टांग नहीं मारती, लेकिन कभी कभी मार भी देती है ना। गधे का काम वैसे कि ज़्यादा है, तो बहरहाल कुछ काम गधे के हैं वो इंसानों को तो नहीं करने चाहिए ना, जानवरों के काम जानवरों तक ही होते हैं। ये देखें ये बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में लकड़ी है, इसकी यहाँ से एक झरी बनाई गई है, ठीक है। अभी तो इसको इन्होंने कस दिया है इसके अंदर, ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। ये थोड़ी सी इसको एक मैं करता हूँ, मुझे भी करने दे ये, ठीक है जी। ये देखें ये लकड़ी की यहाँ क्या कर दी गई है, ये झरी बनाई गई है, तो इस झरी से इसको यहाँ लकड़ी ये रस्सी डाल के इसको थोड़ा जो है ना वो कसा जाता है, ठीक है। ये अब ये क्या है, ये निकलेगी नहीं, स्लिप नहीं होगी, और यहाँ से इसको बांध दिया गया है। तो अब ये हल है क्या है, इसको चलाया जाएगा। चले जी, बिस्मिल्लाह। यूं आप देखें उसके सिवा मेरा कोई नहीं है, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है, उस पर ईमान उस पर यकीन। इस तरीके से जो है ये हल चलाया जाता है, और फिर इसमें जो है वो बीज डाल दिया जाता है, और अल्लाह पाक के करम पर नज़र होती है, बारिश होगी तो फिर इससे खैर से फसल भी हो जाएगी।
تو یہ آپ دیکھیے کہ ایک جانور جو ہے یہ کتنے طریقے پر جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور اللہ پاک کی رحمت ہے۔ اور یہ جو اونٹنی ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ اس کی بیٹی ہے، یہ بھی مادہ اونٹنی ہے، تو یہ جدھر جدھر ظاہر سی بات ہے ماں جا رہی ہے، اس کی بیٹی بھی کیا کر رہی ہے، وہ بھی ساتھ جا رہی ہے۔ بیٹی بولیں کہ جانور کا تو ویسے بیٹا بیٹی وہ نہیں ہوتا، عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن چلیں اللہ پاک جو ہے وہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے جانوروں میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے۔ اچھا یہ بتائیں، یہ جانور کے گلے میں بھائی جان یہ گھنٹی کیوں باندھی ہوئی ہوتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں جیسے گائے کے گلے میں بندھی ہوتی ہے، اونٹ کے گلے میں بھی بندھی ہوتی ہے، اونٹنی کے گلے میں بندھی ہوتی ہے۔ یہ جو چرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو ہمیں معلوم ہو کہ اس طرف کھڑی ہے۔ اچھا جی ہاں، یعنی اس کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں جانور موجود ہے، جی ہاں، اس لیے گھنٹی باندھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ۔ تو یہ بھی خود بخود چرنے جاتے ہیں، خود بخود واپس آتے ہیں؟ خود بخود جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ بھی اونٹنی ہے، یہ بھی آ رہی ہے، اس کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ٹانگیں بندھی ہوئی ہیں، تو اس کی ٹانگیں بندھی ہوئی ہیں، ٹانگیں اس لیے بندھی ہوئی ہیں تاکہ یہ بھاگ کے دور نہ جائیں گے۔ یہ بھی جانوروں کو حفاظت کے طور پر یہ سلسلہ کار ان کا کیا جاتا ہے۔ اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اس پر ایمان اس پر یقین ہے، اپنا رستہ اس نے دکھایا، اپنا رستہ اس نے دکھایا، جو رب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم اس پر سوار ہو، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اور انسان ان سے مختلف فائدے حاصل کرتا ہے۔ یہ اونٹ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو مختلف طرح کے اونٹ بھی دکھا رہے ہیں، مختلف نسلوں کے اونٹ دکھا رہے ہیں جن کی قربانی بھی کی جاتی ہے، اور ان سے دیگر فوائد بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ یہاں محنت کش لوگ ہیں، اور یہ اونٹ کو جو ہے وہ اونٹ گاڑی کے طور پر جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ویسے تو اسے صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے، اس کے اوپر سواری کی جاتی ہے، لیکن یہ اونٹ گاڑی پوری جو ہے وہ بنا کر کے اس کو جو ہے وہ بار برداری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اونٹ کو دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑا مہندی لگا کے تھوڑا اس کو خوبصورت بنایا گیا ہے۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے بھیا؟ یہ ایچ لکھا ہوا ہے، ذرا کچھ بتائیے گا کیا ہے یہ؟ ایچ۔ اچھا، یہ یعنی یہ ایچ جو ہے وہ اس کے مالک کا نام ہے، ایسی بات ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس پہ آپ کیا کیا چیزیں لاد کے لے کے جاتے ہیں؟ جی یہ اصل کے کھیتی باڑی میں کام دیتے ہیں، کٹے ہے، مٹی ہے، مٹی اٹھاتے ہیں، آگے کہاں لے کو کٹا بٹا اٹھاتے ہیں، آپ کا گھر اسے بناتے ہیں، مزدوری دے۔ اچھا، یعنی مزدوری کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، تو کرائے کا سارا کام وغیرہ، یعنی جی پانی بھرتا ہوں، پانی بھی بھرتے ہیں جی پینے والا، یعنی اس پر تو میں نے ڈمپر کی ٹیوب لاد کے لے کے جاتے ہیں؟ جی ہاں، ڈمپر کی ٹیوب ادھر اوپر رکھ دیتے ہیں، اس میں پانی بھر کے پھر وہ جو بندہ بولے اس کے گھر پہ لے جاتے ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو گھر کی تعمیر میں اگر کرنا ہو تو خاص قسم کی مٹی ہے، وہ گھر کی تعمیر کے لیے وہ مٹی بھر کے یہ بھی لے جاتے ہیں، پانی بھی لے جاتے ہیں، اور بھی کھیتی باڑی میں بھی بتا رہے ہیں اس سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ دیکھیے یہ صرف ایک جانور جو ہے یہ کتنی طرح سے انسان کے جو ہے وہ کام آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندہ بنائے۔ ماشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں کتنا بڑا اس کا قد جو ہے نا مجھ سے زیادہ اونچا ہے، لیکن آپ دیکھیں اللہ پاک نے اس لہیم شہیم طاقتور اور بہترین جانور کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، اس کے قابو میں دے دیا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جسم و مکان و جہت سے براو، جسم و مکان و جہت سے براو، عیب اور نقص سے پاک و جدا وہ، مانا اسی کو اپنا خدایا، مانا اسی کو اپنا خدایا، جو رب ہے میرا، جو سب ہے میرا، جو سب ہے میرا۔ ماشاءاللہ الکریم، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اونٹ جو ہے وہ اللہ پاک نے انسان کے لیے مسخر فرمایا ہے، اور اسے جو ہے وہ موڑا بھی جاتا ہے۔ یہ لگام اس کی ہے اور نکیل ڈلی ہوئی ہے، تو اس کو ٹرن کرنے کے لیے
اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اپنے مالک کے اشارے پر اونٹ نکیل کھینچنے سے اپنا رخ حسب منشا تبدیل کرے، مگر انسان اللہ اور رسول کا حکم آنے پر بھی اپنا رخ تبدیل نہ کرے. ہم اشرف المخلوقات ہیں، لہٰذا اللہ پاک کی اطاعت کا سب سے زیادہ حق ہمارا بنتا ہے. تو بہرحال اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا جب بندہ استعمال کرے تو شکر بھی ادا کرے. سواری ہے جو بھی ہے تو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، تو اس سواری پر سوار ہونے کی دعا بھی پڑھنی چاہیے. تو اس کو بھیا بھگاتے بھی ہیں 8 کلومیٹر تو زیادہ ہے. ہاں یہ بتا رہے ہیں اس کی سپیڈ جو ہے نا یہ 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ چلتا ہے. بہرحال ابھی تو یہ چل ہی رہا ہے تو اس کو چلنا ہی چاہیے. تو اللہ پاک عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اللہ کی نعمتیں استعمال فرمائیں تو اللہ پاک کا شکر بھی ضرور ادا فرمائے. بس بھائی بس بھیا بس رک جاؤ، مہربانی. یا رحمان یا رحیم یا کریم. تھر سے ہم 500 کلومیٹر سفر کرتے ہوئے چولستان روہی پہنچے. پھر کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں. اللہ 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 سارے جگ کو. سائیں یہ اونٹاں دے بارے کوئی دسو، ایک کیڑی نسل دے اونٹ نے، ایک کی حساب کتاب ہے؟ یہ اونٹ نسل مڑے چیدے سونا سائیں، یہ چھوٹے ہوندے یہ ہن سال سال دے وچ کھڑے ہیں. یہ گہنا ہوں یعنی یہ اونٹ جڑے نے ایک سال دے نے، یہ ایک سال دے. جڑے توڑے کھڑے نہیں ایک سال دے نہیں، جڑے وڈے کھڑے نہیں وہ 4 سال دے کھڑے نہیں، کوئی کھڑے 6 سال دے، کوئی کھڑے 5 سال دے. اس کی ذرا اردو کریں رب نواز بھائی، جو کچھ سائیں نے فرمایا اس کو اردو میں تھوڑا بتائیں. بھائی فرما رہے ہیں ماشاءاللہ مدنی چینل کی ٹیم ہمارے سلمان بھائی یہاں چولستان میں پہنچے ہیں. تو بھائی یہ جام صاحب غلام قاسم صاحب جو ہے نا یہ کروا رہے تھے کہ ہماری یہ پرانی ثقافت ہے، یعنی ثقافت سے مراد یہ ہمارے پرانے آبا و اجداد یہ جانور پالتے رہے ہیں. اچھا، ہم بھی وہی جانوروں کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اس کے ہمارا ذریعہ معاش بھی یہی ہے. واہ. ہر کسی کا اپنا اللہ جہاں سے بھی روزی دیتا ہے ان کو، کوئی اپنا زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے، کوئی یہ جانور پال کے اپنا وہ ذریعہ معاش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ان کی یہ ثقافت سے ہے جو ہے نا یہ خاندانی آ رہا ہے. 5 سال کو بعد جرا یہ قربانی تھیندی ہے. اچھا جی. ہاں جی. یہ دعک بن دے. صحیح. 5 سال دا ڈو ڈاند کٹے دے. صحیح. یہ پہلے نے قربانی کہنے جلے ڈو ڈاند کٹے سے جی یہ اساں کولا روزی دے سے ماشاءاللہ. بلا سے کراچی چاہ بنوں، واہ واہ واہ. لاہور چاہ بنوں، واہ. بلا اتھاں کے اسے منڈی لگی ماشاءاللہ. بلا انہیں اساں کو روزی رجایا، ماشاءاللہ. روزی دیتی اللہ. کیا بات ہے جی. یعنی یہ ان کی ساری گفتگو کا خلاصہ جتنی سرائیگی مجھے جو ہے وہ آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، وہ یہی ہے کہ یعنی ہم اس کو پالتے ہیں، اور جو دوست احباب بعض اوقات ہوتے ہیں ان کے زمین پر اگر گھاس وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو بھی کاٹ کر کپ کے مطلب لے آتے ہیں، مطلب یہ کاٹ کے لے آنا وہ ہے نا کپ پیڑے. ہاں جی. وہ پیڑے آٹے کو کیا کر کے تھوڑا اس کو مطلب کاٹ کر کیا کیا اس کے وہ پیڑے بنائے ہیں. ڈالا یہ مطلب کپنا مطلب کاٹنا کسی شے کو. ٹھیک ہے. تو وہ یوں کر کے اس کو پھر پالتے ہیں، اور 5 سال میں پھر اس کو جب یہ قربانی قابل ہوتا ہے تو پھر کراچی وغیرہ یا دیگر علاقوں میں آتے ہیں. خرید تھی گیا. اچھا فرما رہے ہیں یہاں سے بھی لوگ خرید کر کے لے جاتے ہیں. خرید کر ویندن. جی اتوں خرید کر ویندن اتھاں ہی چاہ ویندن جویں غریب لوگ اتھاں ایں دے وچ روزی اساں کو روہلے لوگوں کو ایں دے وچ روزی اساں کو لبدی ہے. ماشاءاللہ. یہ بتا رہے ہیں کہ ریگستان کے لوگوں کا جو روزی کا سلسلہ ہے، معاش کا جو سلسلہ ہے، وہ انہی اونٹوں کے جو ہے وہ بیچنے پر جو ہے وہ چل رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ قربانی کا جو معاملہ ہے یہ اللہ پاک کی رحمت سے کہاں لوگوں کے لیے ایک بینیفیشل ایک سلسلہ ہے، ایک ان کے لیے معاش کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. یہ صرف قربانی کا موقع صرف ایک جانور کی قربانی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پورا یوں بولیے کہ جس طرح ایک روحانی معاملہ ہے، ایک عبادت کا معاملہ ہے، ویسے ہی لوگوں کے لیے یہ معاشی اعتبار سے اس کو جو ہے وہ اپنا پگیا چلانے کے لیے بھی بہترین ایک سلسلہ کار ہے. حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی
میں بھی اونٹ جو ہے وہ حاضر ہوا کرتے تھے اور جو ہے وہ اپنی فریاد سنایا کرتے تھے، اور پھر جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع کے واقعات ہیں، پھر ان کے اندر مختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ جو ہے وہ کم کھلاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جانور کو شفقت فرمائی، اس کی فریاد سماعت فرمائی، اور پھر اس کے مالک کی تربیت فرمائی، اور اس کے مالک سے بھی جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے اس کو انسٹرکشنز دیں، ہدایات عطا فرمائی۔ پوری یوں بولیے کہ یہ واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ معجزات کے واقعات ہیں جو آپ کی سیرت میں ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شترا نے ناشاد گلائے رنجو نا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹ نہر فرمائے، اور اونٹ جو تھے یہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے جو ہے وہ آتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور سے نہر ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ جو ہے وہ نہر فرمائے، اور اسی انداز کو لے کر کے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنے جانوروں کو قربان کر رہے ہیں، اور اونٹ کو جو ہے یہ نہر کیا جا رہا ہے، اور اونٹ کو نہر کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اور یہ ایک ماہر قصاب کا ہی کام ہے۔ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، کسی بھی بندے کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ اونٹ جو ہے وہ بعض اوقات نکیل نکال دیتا ہے، تو وہ ذبح کرنے والے کو گردن سے پکڑتا ہے، پھر اٹھا کے پھینکتا ہے، اور اونٹ کی جو پکڑ ہوتی ہے نا، جبڑے کی پکڑ، یہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ لگ تو یہ آپ کو بڑا شریف اور مسکین رہا ہے دیکھنے میں، لیکن جب یہ پکڑ لیتا ہے نا جبڑے سے، تو پھر بندہ اس سے چھوٹ نہیں سکتا۔ نکیل ڈالنا بھی میرا خیال ہے کہ خاص لوگوں کا کام ہوتا ہوگا، ہر بندہ تو یوں نکیل ڈال بھی نہیں سکتا نا۔ پہلے کو نکیل کو یہ نک مرے دے بندہ، چھوٹے ہوئے نا سال دے جی یہ سوا ہوندے ایک نک مار دا، ٹھیک ہے، ول دو ترے جاڑے کنو با چار جاڑے کنو بھی کاٹھی دی لاٹھی ملتی ہے، وہ کاٹھی دی لاٹھی ٹپا دی۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ 1 سال کا ہوتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ ایک خاص عمل کے ذریعے سے، سوئے کے ذریعے سے وہ ناک میں سوراخ کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس میں کاٹھی کہتے ہیں لکڑی کو، وہ چھوٹی سی لکڑی کا وہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو وہ ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ والا چھوڑ دیتے ہیں، صحیح، چھوڑے سے والا کو مہار پہ تم صحیح ہے، یعنی یہ کچھ دن اس کو چھوڑتے ہیں، وہ زخم جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ مہار ڈالے جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، ان میں اور جو بلوچستان میں یا تھر میں اونٹ پائے جاتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے ویسے؟ اونٹ ہے نا جڑے یہ بڑے چ سونے، اچھا، اور لڑائی والے اونٹ جڑے وہ بھی وجہ دین، یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ جو اونٹ ہیں یہ خوبصورت اونٹ ہے، ٹھیک ہے، ان کے واقعی ان کا اگر آپ جو ہے وہ چہرہ مورا دیکھیں تو یہ ان کو خوبصورت بناتے ہیں، یہ قدرتی طور پہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ آپ بڑے نا سبھی کرتے سے مورے شورے گانی جی اتے مارنا پڑچی والا سوال جڑا۔ سبحان اللہ، یہ آپ ذرا اردو میں بھی بتائیں نا، کہاں رب نواز بھائی کہاں ہیں؟ جی ہاں، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ جیسے کسی علاقے میں انسان بھی، اور ایک حسن اللہ پاک کا دیا ہوتا ہے انسانوں میں، جانوروں میں، یہ یوں سمجھے کہ چولستان کے جو اونٹ ہے نا، ہاں جی، تھر سندھ سے بلوچستان کے اونٹوں سے یہاں کے چولستان کے جو اونٹ ہیں خوبصورت ہوتے ہیں، یہ قدرت کا نظام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اور قربانی کے حوالے سے میں عرض کروں کہ یہ خوبصورت جانور ہے، اور خوبصورت جانور قربان کرنا، فربا جانور قربان کرنا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ آپ جانور قربان کریں تو جو خوبصورت جانور ہے، جو فربا جانور ہے، موٹا جانور ہے، اس کو قربان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جائے، دین اسلام کو دیکھا جائے تو بڑی واضح گائیڈنس ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اپنے قربانی کے جانور کو فربا کرو، اس کو موٹا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے پل صراط پر سواری ہوگا، اور قربانی کرنے والے اس پر بیٹھ کر اللہ پاک کی رحمت سے پل صراط سے گزریں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ واقعی ان کا جامی بھائی کہاں ہے؟ جامی بھائی آپ دیکھ رہے ہیں، جامی بھائی واقعی یہ دیکھنے میں مطلب خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں، یہ جن کو رنگ کیا ہوا ہے تو یہ خود اس کو خود سجایا ہوا ہے؟ جی ان کو خود سجایا ہوا ہے، یعنی یہ رنگ وغیرہ آپ نے خود کیا ہوا؟ خود صحیح ہے۔ بعض اوقات اونٹوں پر جو ہے وہ بڑے پیارے پیارے سے وہ بنے ہوتے ہیں، ڈیزائن وغیرہ بنے ہوتے ہیں، جی وہ خود بنواتے ہیں، جی کینچی ڈال خود بنواتے ہیں، جی خود بنواتے ہیں، خود بنواتے ہیں جی۔ ان کی عمر ویسے کتنی ہے ابھی؟ 4-5 سال دے 4 سال پکے 5 پیر نے جی بتائیں۔
हाँ, ये 4 साल के हैं, 5वें साल के अभी इसकी कुर्बानी पे ये लगेंगे जो है ना। ऊँट जो है ना, इसकी कुर्बानी की उम्र हम पहले आपको बता चुके हैं, तो ये जो इनको पालते हैं उन्हीं को पता होता है कि ये इसकी उम्र क्या है। बहरहाल जो कुर्बानी का जानवर ख़रीदने वाला है उसको चाहिए कि वो पहले से जो है वो जहन बना के रखे कि मैंने जानवर वही कुर्बान करना है जो उम्र का पूरा हो, और कुर्बानी करने वालों को भी चाहिए कि वो जानवर की गलत उम्र ना बताएं, क्योंकि ये इससे पूरा किसी का यूँ बोलिए कुर्बानी का मामला है तो वो जो है वो इबादत का मामला है, वो ख़राब हो जाता है। कुर्बानी के जानवर के लिए बताने वालों को भी सही बात बतानी चाहिए और लेने वालों को भी थोड़ा तफ्तीश करके लेना चाहिए। अभी जैसे मिसाल के तौर पर ये आप देखें, ये कितना प्यारा ऊँट जो है ये लग रहा है, ठीक है। आप कोई बंदा देखे कि ये इतना प्यारा लग रहा है तो इसी को क्या कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। जो उम्र बताई गई है, कम से कम जानवर जो ऊँट है इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 5 साल। 5 साल से ऊपर का ऊँट जो है वो क्या करना है, कुर्बान करना है। 5 साल पूरी हो जाए या उससे ऊपर हो जाए तो हम उसकी कुर्बानी करेंगे। अच्छा, ये दूध कब तक पीता है ऊँट? 1 साल पीता है। 1 साल, 1 साल पीता है। 1 साल के बाद फिर पालने के लिए दूध पिलाते रहते हैं, और जो है ना ये साल तक है ना, वाला सा उठ छोड़ दे सान ओडा चांदे बांधे ओडा चा नवा फल पेट पा के दिन ए जल के से। यानी ऊँटनी जो है 1 साल तक अपने बच्चे को दूध जो है वो पिलाती है, फिर इसके बाद फिर अगले बच्चे के लिए जो है वो तैयार हो जाती है, ऐसा ही है? हाँ जी, ऐसे ही। ठीक हो गया। ये भी 1 साल वाले हैं ना? हाँ, 1 साल वाले हैं ये भी। सही। इनकी देखिए नकेल भी खूबसूरत ये है ना, एक ही नकेल डाली हुई है, एक ही नहीं डाली हुई। ये आम नकेल की तरह नहीं है। अच्छा, ये 1 साल का है ना अभी, तो इससे थोड़ा हाँ जी इसकी जो है ना नकेल डालनी है। सही है, इसकी नकेल डालनी है, इसकी नकेल डल गई है। हाँ, अभी जो है ना वो रस्सा नहीं बांधा। हाँ, ये वो है मेरा ख्याल है लकड़ी है ना, लकड़ी है, जख्म है ना अभी। हाँ जी, हाँ जी। जब ये खुश्क हो जाएगा फिर वो रस्सा बांध देंगे, साथ नकेल डाल जाएगी। ठीक हो गया। हाँ जी, अभी उसमें नहीं बांधी ना। अच्छा, ये नकेल जो है ना लोहे की होती है या लकड़ी की होती है? लकड़ी की होती है। अच्छा, ऊँट मारते भी हैं वैसे? ऊँट को डली हुई है नकेल। जी सही, मार दे ही है। अच्छा, कई नहीं कई मारन पाए मैंने बंदे को। अच्छा जी हाँ, जल्द मस्ती जाते ना। हाँ जी, उन्हें खुमार लग में दे। अच्छा जी हाँ, वाल लोग मेड आप दिए वाल बंदे ना लड़ पौंदे। अच्छा, वाल उन्हें कुंडा कमा के मारते चढ़ते से गरीब मार के जैसे। ये क्या बता रहे हैं उर्दू? हाँ, ये बता रहे हैं कि ऊँट जो है ना ऐसे कई जो है ना लड़ना भी शुरू कर देते हैं। ऊँट को जो है ना वो मुंह भी मारते हैं, दांत मारते हैं, फिर हम उनको शरीफ करते हैं। हमारा ये एक तरीका है, उनको बांधते हैं, फिर तैयार करते हैं, फिर गरीब हो जाता है, वो शरीफ हो जाता है, फिर नहीं मारता। यानी जो लड़ाई करता है उसको फिर बांध देते हैं, उसको मुंह बांध देते होंगे उसको? नहीं, नकेल डालते हैं। ये मोहब्बत नहीं बने ये कई ना उठ बंदे को सही गुना देखे वो रड़ते रोते जैसा सही के नहीं आया जा। अच्छा, ये बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि ऊँट की एक खासियत ये भी है कि जब ऊँट किसी इंसान को दे जाता है ना, मोहब्बत दे जाता है, तो फिर वो बिल्कुल इतना शरीफ हो जाता है कि अपना सर झुका लेता है। सही, मोहब्बत दे जाता है, वफादार जानवर है जो है ना। सही। नजर ना आए तो उदास हो जाता है। हाँ, जब नजर बंदा वो मालिक ना आए तो फिर उदास हो जाता है, रेंगता रहता है जो है ना, रोने लगे। ये बुजुर्ग फरमा रहे हैं। ये कितने साल का है? वो माशाल्लाह ये बड़ा ऊँट है। 5 साल का ठीक है सही। 6 साल का। 6-7 साल का बता रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह डाली हुई है। अच्छा, मैं यहाँ अर्ज करूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर ऊँट को देग में और इंसान को कब्र में उतार देती है। लिहाजा जब भी आप किसी अच्छे जानवर को देखें तो माशा अल्लाहुल करीम ज़रूर कहें। मंडी में जा रहे हैं, देख रहे हैं जानवर आए हुए हैं, खूबसूरत जानवर होते हैं, तो उसको देख के माशा अल्लाह ये ज़रूर कहें, ताकि किसी के जानवर को नजर ना लगे। मुझे ये बहुत प्यारा लगा तो मैंने माशा अल्लाह कहा है। अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ठीक है जी, जी सही। मिले क्या फरमा रहे हैं? हाँ, ये ऊँट का फरमा रहे हैं कि हमें जो है ना वो अच्छी रोजी दे। आमीन 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 आमीन। अल्लाह इसको बेहतरीन जो है वो आपके लिए बनाए रोजी के एतबार से, जहाँ जाए उधर भी खैर हो जाए और आपका भी बेड़ा पार हो जाए। आमीन 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 आमीन। अल्लाह इन सब पे अपना करम करे, अपना सब पर अपना फजल फरमाए। आमीन आमीन। ये क्या कर रहे हैं इसको? अच्छा, खारिश हो गई है उसको। सफरा हाँ जी, टोभा ते पानिया च लेट देन। हाँ जी, वो बात खरसी जी बनवा दी। अच्छा जी हाँ, जेडी आपने रोई है ना। अभी देखें 1 साल का है, इसको भी लगा रहे हैं। जा ये बेचारा ये रो रहा है। ये रो रहा है। खरसी होती है ना, इसको दर्द हो रही है, क्या हो रहा है? पाँव होती है ना जेडी, वो है ये डर रहा। नहीं भाई, नहीं डरो भाई।
जिलो थोड़ा चाय पियो। जी चाय पीते हैं। हाँ जी पीते हैं। थाल से चाय थाल से भरो। इन्हें कोई लगा पाई जिकड़ मत पीछे वाला लात मार से वेंगे लो। इधर हो जाए, कह रहे हैं टांग मार देगा ये। हाँ टांग मार से। ये जानवर को ना इसका ख्याल रखना जरूरी होता है। लात पचा नहीं सकते से। ये जानवर का ख्याल रखना जरूरी होता है। ये इसको जो है वो ऊँट को जो है वो जहाँ जहाँ इसको खारिश वगैरह होती है ना, तो इसको ऑयल लगा रहे हैं ताकि इजी हो जाए। या रहीम या करीम या ज़ल जलाली वल इकराम। तो ये बताइए, इनको खारिश वगैरह मतलब ये होती कैसे है, किस तरह से होती है? ये खारस होंदी है, एक रोही ते घाह होंदे। सही है। रोही ते बूटी होंदी है, घाह होंदे। सही है। वो घाह खांदे। ठीक है। वो घाह जरा वो घाह दी वजह कनो वला इन्हें को खारस थी वेंदी है। अच्छा। हाँ, यानी ये बता रहे हैं कि सहरा में मुख्तलिफ तरह की घास होती है। हाँ, होंदी है। तो एक घास है वो उसको बता रहे हैं काफी किस्मों की घास होती है। तो उसको जब ये ऊँट खाता है तो फिर उसको थोड़े खारिश का मामला ये हो जाता है। तो जिस तरह खुराक ये जानवरों पर अपना असर डालती है, वैसे ही खुराक इंसानों पर भी अपना असर डालती है। तो जिस तरह ऊँट को प्रॉब्लम हो जाती है, ये भी चूंकि एक हैवान ही है, ठीक है, तो इसी तरह इंसान है तो इसको भी बाद औक़ात कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है। तो जिन चीज़ों से इंसान को एलर्जी हो, जिसको खाने से तबीयत ख़राब हो जाए, तबीयत बिगड़ जाए, तो उससे हमें बचना चाहिए। हमें तो बाद औक़ात पता होता है कि ये खाएंगे तो मेरे साथ क्या होगा। शुगर का मरीज़ है, मीठे पे मीठा खा रहा है, जनाब मैदे की चीज़ें खा रहा है, तो खाना भी खा रहा है, तो चावल भी खा रहा है, और आउट ऑफ यूँ बोलिए कि लिमिट खा रहा है, तो फिर ऑटोमेटिक उसने और बीमारी होना है। किडनी का प्रॉब्लम है तो फिर भी चीज़ें जो किडनी को इफेक्ट करने वाली हैं वो जनाब खाता जा रहा है, और अब ये इसकी बीमारी ने क्या करना है, और बढ़ना ही है। ठीक है, तो अल्लाह से आफियत भी मांगनी चाहिए, खैर का सवाल भी करना चाहिए, शिफा भी मांगनी चाहिए, लेकिन वो खाना जो आपको परेशान कर रहा है या आप खाएंगे तो आपकी सेहत ख़राब करेगा, उससे बचाना अपने आप को, ये सबसे पहले हमारी अपनी जिम्मेदारी है। भाई नहीं खाएं, से नो टू फूड विच इज़ हार्मिंग यू। वो खाना जो आपको तकलीफ दे रहा है उसे नो बोले, भी मैंने ये नहीं खाना, उसूल बना ले, ना खाएं तो बचने में कामयाब रहेंगे। ये सारे ऊँटों को ये प्रॉब्लम नहीं है, जिसने वो घास खाई है उसको फिर प्रॉब्लम हो जाता है। या बाज़ औक़ात ऐसा है कि किसी कीचड़ में जो है वो बैठ जाते हैं, और वहाँ से भी मुमकिन है कि इनको कोई जैसे कीड़े वगैरह होते हैं वो काट लेते हैं, तो इससे भी क्या है, ये प्रॉब्लम खारिश का हो जाता है। तो फिर माशाअल्लाह अल करीम ये जानवरों की हिफाजत करने वाले, ये उनको अभी आप देख रहे हैं जैसे ऑयल लगाते हैं, जैसे उनको जो है वो मालिश बाज़ औक़ात तेल की करते हैं। हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माले गनीमत के ऊँटों की खुद आप जो है वो रखवाली भी फरमाया करते थे और उनकी केयर भी फरमाया करते थे, और उनको जो है वो खरखरा सा होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको खरखरा ही कहते हैं। जुकाम को असां त सरे नो खुलक नहीं वो खरखरा होता है। खरखरा जरा होंदे ना, वो खरखरा सदा से कहने खरखरा होंदे, चिचोड़ रोही ते चिचोड़ भी हैं। जले चिचोड़ थी वेंदन ना, हां जी, ते चिचोड़ पे वेंदन, डाची को तोड़े को चिचोड़, ओ खरखरा होंदे असे कने, ओ वाला खरखरा मारियो से। खरखरा ये होगा आपके पास है? लोहे दे होण इथा काई नहीं, इथे कहीं नहीं, इथा काई नहीं। ठीक है, ते खरखरा वैसे होंदा असरे वड्डे कने हाथ है। हम आपको दिखा देते हैं, इनके पास नहीं है तो ये आपको बता देते हैं, हम नाज़रीन को दिखाएंगे भी इंशाअल्लाह। तो ये खरखरा होता है। तो फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद बाकायदा जो है वो जानवरों की, इस तरह से ऊँटों की केयर फरमाया करते थे। एक माले गनीमत का ऊँट जब भाग गया तो आप उसको लेने के लिए जो है वो गए, ये आपकी अमानत भी थी, अदालत भी थी, और आपने फरमाया कि ये मेरी जिम्मेदारी है तो मैं इनकी केयर भी करूँगा। ठीक है, तो अल्लाह पाक अगर मेहरबानी फरमाए, कोई जानवर हमारे पास जैसे कोई 8-10 दिन के लिए आ रहा है अगर मिसाल के तौर पर, तो उसके खाने का लिहाज रखना, उसके पानी का लिहाज रखना, तो पानी पिला रहे हैं। अच्छा, बच्चे बाज़ औक़ात होते हैं वो अपने हिसाब से चल रहे होते हैं, अब जो है ना वो ऊँट को क्या खिला रहे हैं, जलेबियाँ खिला रहे हैं, ऊँट को क्या खिला रहे हैं, ऊँट को जो है वो खारा पानी पिला रहे हैं, ऊँट को क्या कर रहे हैं, बोतलें पिला रहे हैं, ऊँट को क्या कर रहे हैं, ऊँट को जनाब पापड़ खिला रहे हैं, ऊँट को क्या कर रहे हैं, ऊँट को जनाब अली और जो भी बिस्किट खिला रहे हैं। ये कराची
اور یہ شہری بچے عموماً اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جس کی جو خوراک ہے اس کو وہی دینا چاہیے. بعض اوقات لوگ جو ہے وہ کھارا پانی جانوروں کو پلاتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے. جب آپ خود ماشاءاللہ اچھا پانی پی رہے ہیں اور پانی آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ جانوروں کو بھی اچھا پانی پلائیں. چلیں جی، بات چیت ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ چائے آ گئی. چلو چائے پیئیں گے عاشقان رسول. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ. سارے جگ کو اس نے بنایا، سارے جگ کو اس نے بنایا، جو رب ہے میرا. اچھا یہ بتائیں، جب جانور بیچنے جاتے ہوں گے تو وہاں لوگ بعض اوقات آپ کو باتیں بھی کرتے ہوں گے، بھئی آپ لوگوں کا کیا ہے، تو صحرا میں ہے، نہ آپ نے اس کو جو ہے نا وہ کچھ کھلانا ہے نہ پلانا ہے، پانی اللہ کا دیا پی رہے ہیں، چارہ اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، تو آپ اس کے اتنے پیسے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں. کہیں کو کوئی جھالتا نہیں سکتا، باتاں جو کریں اے ہے سائیں دی مرضی. جو بھی اللہ ایک کوئی شے بھی ہے اوکھی تھیندی ہے، مشکات اوکھی تھیندی ہے. پالن کے تے ہر بندہ آ کے میں 5 سال دا بنیا کڑے، لوارے توڑے کون لا تے سال دے توڑے کون لا تے 5 سال جرا پلیندے ہوندے تے زور لگ دے. پھر آپ کو برا لگتا ہوگا نا، خرچہ برا تو لگ دے، پیچھے اگلے دے منہ تے ہاتھ لاڑتا نہیں سکدو سے. صحیح. ہاں ذرا عبد النواز بھائی اردو بھی کریں. مرضی آوے تے گھن گھن مرضی. ہاں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو آپ نے نا بچپن سے لے کے اونٹ کو بڑا ہونے تک پالتے ہیں نا. بلال بھی ذرا. اچھا جب بڑا ہو جاتا ہے، جب بیچنے کے لیے چلے جاتے ہیں نا، ہاں جی، تو کئی لوگ ایسے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار آپ کا تو مفت کا چارہ ہے، صحرا ہے، اتنا وہ خرچہ بھی نہیں ہوا ہوتا، آپ اتنے پیسے نہ مانگیں. تو کہتے ہیں ہمیں دل میں دکھ تو لگتا ہے کہ ایک محنت کی ہوتی ہے، ہماری روزی ہے. صحیح ہے. لیکن ان کو نہیں کہنا چاہیے کہ جتنا دیکھیں آپ کو پسند ہے آپ لے لیں، ورنہ ایسے باتیں کرنے سے ایک مسلمان کی دل آزاری بھی ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ قربانی کے جانور خریدنے والوں کو خیال کرنا چاہیے. اونٹ اگر خریدنا ہے، وہ کہتے ہیں پنجابی دی مثال ہے، اونٹاں نال یاری لائیے تے مکاناں دے بوے اچے کرنے پیندے نے. جب اونٹ خریدنا ہے تو پھر جیب سے پیسے بھی تو نکالنے ہیں نا، اور پھر تو قربانی کا جانور ہے خرید رہے ہیں تو اس پہ تو بھاؤ تو بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو امیر سنت کا انداز ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو جو ریٹ بتایا جاتا ہے آپ اس سے زیادہ ریٹ دے کر کے کیا کرتے ہیں، خریدتے ہیں. بھئی 1,20,000 بتایا تو 1,40,000 روپے دے دیں گے، 1,50,000 روپے دیں گے اور یوں خریدیں گے. تو ہمیں بھی ایسا کر لینا چاہیے. بھئی اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے، ٹھیک ہے، بھی دیں، پیسے دیں، اللہ کے نام پر دیں، اللہ اور دے گا آپ کو. صحیح. اے توڑا ہے نا، ہن توڑا ہے، توڑا ہے، اے سال دا ہے نا، سال دا توڑا سے 2 لاکھ دا بھی خریدے، سال دا توڑا سے 12 لاکھ دا خریدے شوق نال. اچھا شوق نال، جو بھی وہ شوق ہے وہ سونا ہے. صحیح. وہ رنگ سونا ہے ہوندا، وہ خوبصورت ہے. ہن جرا 2 لاکھ دا پلے سوں اوندی تے قیمت ہو جاتے ہو سے، جرا 12 لاکھ دا گھن تے پلے سوں، جرا 12 لاکھ دا جو گھن تے پلے سوں اوندی تے قیمت بن سے نہ ہوں کو خوراک تے دے سوں نا. این دے وچ کوئی کہہ نہیں 50 لاکھ دا اٹھی وکے اگو. ہاں 60 لاکھ دا اٹھی وکے. پھر شوق میں لیتے ہوں گے. شوق تے اصل میں صرف جانور کے ہیں جرے پوچھ دے کہنے او اے کہنے جو بھی نہیں وکدا اللہ ہی دے وچوں رجے دے ہر بندے کو، جائیں ہی کو رجائے ہوں کو بھی اللہ رجے دے. واہ 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 واہ. فرما رہے ہیں جس طرح جانور کو بندہ رجاتا ہے تو جانور بھی پھر اگلے بندے کو کیا کرتا ہے، وہ رجاتا ہے. وہ رجاتے ہیں، یعنی صحیح کو رجاتے. اس کو جس طرح بندہ اس کا پیٹ بھرتا ہے تو ویسے یہ بھی پھر بندے کا کیا کرتا ہے، پیٹ بھرتا ہے. بڑی پیاری بات ہے. جانور کے پیسے صرف اور صرف اس کے وزن کے نہیں ہوتے، اس کی خوبصورتی کے بھی ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں، یعنی میں جو ہے ابھی ہم نے بلوچستان کے اونٹ بھی دیکھیں، ہم نے جو ہے وہ تھر کے اونٹ بھی دیکھیں، ان کی ایک اپنی بات ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، چلتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا گائیں ہیں تو یہ بڑے جانور ہیں، بیل ہیں تو بلوچستان کے بھی ہیں، تھر کے بھی ہیں، یہاں روہی کے چولستان کی آپ کو جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. تو لیکن یہ بات تو نو ڈاؤٹ بات ہے کہ جتنے خوبصورت یہ اونٹ ہیں ماشاءاللہ، تو یہ واقعی بس ایک دلکش چیز ہوتی ہے نا، تو اس کی پھر اپنی بات ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے جو بیچنے والے ہیں، جانور بیچنے والے ہیں، ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے. آپ کو پسند ہے آپ لیں، پسند نہیں ہے نہ لیں، آگے چلے جائیں. یہ بتائیے کہ جیسے اونٹ ہیں یہ ابھی ماشاءاللہ ہم ان کو بار بار مطلب کھڑا نہیں کرنا چاہ رہے، اپنی روٹین میں ہیں، جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. پیچھے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو جیسے کوئی بھی آتا ہے بندہ، کوئی چور آتا ہے مثال کے طور پر، وہ آ کے کھولے گا تو یہ اس کے ساتھ بھی چلا جائے گا. وہ سارے تکانے ویسن جلے وہ چور کھلے سے نا جی، پہلے اتھو جلے گھروں ٹوریا رنگ سے شور مچائے گا، شور مچے سے
अच्छा साईं होशियार होवे जी, साईं होशियार होवे, अल्लाह दी रहमत होवे तो वसलाई में चोर को काबू करने से पहचान होती है इसको। अच्छा जी हाँ, यानी ये साईं बता रहे हैं कि जब कोई इसको चोर खोलेगा तो फिर ये शोर करेगा। शोर करेगा। और वैसे भी रात का टाइम होता है, सहरा होता है, तो इसको जो है वो घंटी बांधी जाती है, ये इसको खास किस्म की चीज़ जो है पहनाई जाती है, जिससे क्या होता है एक साउंड आता है, आवाज़ आती है, तो इससे भी क्या होता है पहचान रहती है। जानवर दूर अगर चला गया है तो चल रहा है तो वहाँ से भी उसकी क्या है ये आवाज़ से पहचान हो जाती है कि यहाँ पर है, उसको ले लेते हैं वहाँ से, ठीक है। वैसे भी अगर रात में कोई इसको जो है वो लेके जा रहा है तो उससे भी जब साउंड आता है, आवाज़ आती है, साईं उठी पाव से, तो जो साईं कहते हैं उस चराने वाले को या मालिक को, तो वो फिर उठ जाता है और यूं इस तरह। वैसे चोरी लोग करते हैं यहाँ पे, चोरी थींदी है जी, चोरी थींदी है, बहुत चोरी थींदी है, बहुत चोरी थींदी है, चोरी भी थींदी है, हूँ को संभलेंदे भी हूँ भला हूँ तो इहो थींदे बीच बीच चोरी है, चोरी है, चोरी है। तो चोर पकड़े भी जाते होंगे, पकड़े देंदे लोग आपकी सजा ही चेंदन। अच्छा हाँ, उनको सजा जेरी मिलदी है, असारी दिल जो जेरी सजा मिलदी है, अच्छा वो सजा ही चेंदन। यानी चोर पकड़ा जाता है और फिर उसको फिर धोया भी जाता है। अल्लाह 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 सारे जग को उसने बनाया, सारे जग को उसने बनाया, जो रब है मेरा, जो सब है मेरा। कुर्बानी का सफर हुक्म खुदा पे जो सर को झुका दे, हुक्म खुदा पे जो सर को झुका दे, ख्वाहिश हमें भी तू ऐसी खुदा दे। कुर्बानी का सफर